سنو حضرت آدم سے پہلے مولا علی کیسے آئے؟ انسان کی پوری حیات میں پنجتن کی معرفت کو حاصل کرنا اور پا لینا ہی نجات ہے، کیونکہ ابلیس کی دشمنی اسی نور سے تھی اور دنیا میں بھی ابلیس صفتوں کی دشمنی بھی اسی نور سے ہے، کیونکہ پنجتن کا نور ہر اماوس کی رات کو کاٹتا ہے اور تاریکی کو دور کرتا ہے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی۔ اب جو سوال کرے کہ پنجتن کا نور آدم سے پہلے کیوں تھا، تو اس سے پوچھا جائے کہ کیا تو رسول کا فرمان بھول گیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، یعنی نور ایک تھا، آتے وقت تقسیم ہوا تاریکی اور دنیاوی طور پر، یعنی اگر آپ حضرت آدم سے تاریخ کو کاؤنٹ کریں تو حضرت آدم علیہ السلام مولا علی علیہ السلام سے پہلے آئے، لیکن اگر آپ روحانی طور پر کاؤنٹ کریں تو دنیا بننے سے پہلے مولا علی علیہ السلام کا نور حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے وجود میں آیا۔ حدیث میں آیا کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ پھر حدیث قدسی ہے کہ اے محمد، اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمان اور زمین کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر محمد نے کہا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے، یعنی جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہ کیا تھا، اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، جس میں ایک حصہ میں اور دوسرا حصہ علی ہے۔ پھر ہمارے ہی نور سے کائنات، ملائکہ اور مخلوقات وجود میں آئی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ محمد سبب تخلیق کائنات ہیں اور علی اس نور کے مظہر کمال ہیں۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، پھر اسی نور سے ہی زمین اور آسمانوں کو نور بخش رہا ہے پنجتن کے نور سے، یعنی یہ پنجتن اللہ کے خاص نور سے ہے۔ پھر اہل تفسیر نے فرمایا کہ یہ نور اللہ کی ہدایت کا نور ہے اور اشارہ پنجتن کی طرف کیا، جن کی وجہ سے کائنات میں روشنی اور زندگی پھیلی۔ اور پھر حیرانی کی بات یہ ہے کہ خلق پہلے ہوا آیا، آخر میں ایک نبی بن کر اور ایک ولی بن کر۔ آج اسی سسٹم پر لوگ زندگی گزار کر کہتے ہیں وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ جب آپ کو گھر کی ضرورت پڑی تو آپ نے پہلے زمین لی، پھر مکان تعمیر کیا، اور پھر مکان تعمیر ہونے کے بعد آخر میں آپ وہاں رہائش پذیر ہوئے۔ اسی طرح کائنات بھی پنجتن کی جاگیر ہے، کیونکہ کسی نے اتنی خوبصورتی سے دین کو نہ بچایا اور نہ پھیلایا۔ اور پھر قرآن سے اہل بیت کی فضیلت اور مرتبہ بھی ثابت ہے۔ وہ کیسے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ احزاب، اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی سے انہیں پاک رکھا۔ یہ آیت رسول اللہ مولا علی علیہ السلام، جناب فاطمۃ الزہرا، امام حسن و حسین پر نازل ہوئی، اور یہ بخاری، مسلم، ترمذی، احمد بن حنبل اور دیگر مفسرین سے روایت ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ نمبر 2، آیت مباہلہ سورہ آل عمران، کہ کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو لے کر آتے ہیں اور تم اپنوں کو لے کر آؤ، اور جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہو۔ شان نزول کے مطابق جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوا، اس مباہلے میں رسول خدا مولا علی علیہ السلام، بی فاطمۃ الزہرا اور امام حسن و حسین کو ساتھ لے کر آئے۔ اسی طرح سورہ دہر اور سورہ شعراء میں اہل بیت کی فضیلت موجود ہے۔